السلام علیکم ڈیئر 5 کلاس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایم یور اردو ٹیچر مس سمن۔ تو جی کلاس، آج ہمارے پاس ہے اڑان کی کتاب 5ویں جماعت کی، جس میں ہمارا ایک سبق تھا چاند میری زمین پھول میرا وطن۔ اس کے پہلے 3 جو بند ہیں وہ ہم کر چکے تھے۔ آج اس کا ہم بند نمبر 4 اور 5 کریں گے۔ بند اور اشعار میں کیا فرق ہوتا ہے یہ میں آپ کو آلریڈی کلاس میں بتا چکی ہوں۔ صفحہ نمبر 43 پہ آپ کا بند نمبر 4 ہے۔ میری سرحدوں پہ ہے پہرا ایمان کا، میرے شہروں پہ سایہ قرآن کا، میرا ایک سپاہی ہے خیبر شکن، چاند میری زمین پھول میرا وطن۔ ٹھیک ہے کلاس، اس کی تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ شو ہو رہی ہوگی جس پہ یہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، یہ بند لکھا ہوا ہے، اس کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ شاعر اپنے وطن کی عظمت اور طاقت بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت ایمان کی قوت سے ہو رہی ہے، یعنی ہمارے محافظ بہادر اور دیندار ہیں، مطلب جو ہماری سرحدوں پر رکھوالی کرتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، وہ دیندار اور بہادر ہیں۔ ہمارے شہروں پر قرآن پاک کی تعلیمات اور برکتوں کا سایہ ہے، جس کی سے امن اور بھلائی قائم رہتی ہے۔ شاعر اپنے ہر سپاہی کو، یہاں پہ ایک ورڈ خیبر شکن یوز ہوا ہے۔ خیبر شکن کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی کی بہادری کی طرح وہ طاقتور اور دلیر ہیں۔ ہمارے جو فوج ہے، پاک فوج ہے، وہ ان کو خیبر شکن سے تشبیہ دے کر کہا گیا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح دلیر اور بہادر ہے۔ اور آخری جو لائن ہے، چاند میری زمین پھول میرا وطن، اس میں شاعر جو ہے اپنے وطن کو بہت پیارا اور خوبصورت قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میری زمین کا چاند کی طرح روشن اور میرا وطن پھول کی طرح خوبصورت ہے۔ تو جی کلاس، ہوپ سو کہ جو بند نمبر 4 ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے بند نمبر 5 کی جانب چلتے ہیں۔ بند نمبر 5 ہے، میرے دیکھا یوں ہی ہل چلاتے رہیں۔ دیکھا یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے، ایک کسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ میری مٹی کو سونا بناتے رہیں، گیت گاتے رہیں میرے شعلۂ بدن، چاند میری زمین پھول میرا وطن۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اس نغمے کے رائٹر جو ہیں وہ ہیں ساقی جاوید، رائٹر مطلب مصنف۔ تو اس بند میں شاعر ساقی جاوید وطن سے محبت اور ترقی کا پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں، میرے وطن کے کسان اپنے کھیتوں میں ہل چلاتے رہیں، دیکھا مطلب کسان، اور محنت کر کے میری وطن کی مٹی کو سونے جیسا قیمتی بناتے رہیں۔ مزید شاعر کہتے ہیں کہ وطن کے بہادر اور پرجوش لوگ ہمیشہ خوشی، ہمت اور جذبے کے ساتھ اپنے ملک کی خدمت کریں۔ آخر میں شاعر نے اپنے وطن کو چاند اور پھول سے تشبیہ دے کر اس کی خوبصورتی اور اہمیت کو واضح کیا ہے۔ ہوپ سو کلاس، اس کے جو بند کا مطلب ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے سوالات کی مشقی سوالات کی جانب چلتے ہیں۔ جی کلاس، پیج نمبر 44 پہ، صفحہ نمبر 44 پہ مشق دی گئی ہے، جس میں آپ کا سوال نمبر 2 ہے، سوالات کے جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے کھیتوں کی مٹی کو لال یمن کیوں کہا گیا ہے؟ لال یمن میں نے آپ کو کلاس میں بھی بتایا تھا، ایک سرخ رنگ کا انتہائی خوبصورت اور قیمتی موتی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب شاعر نے یہاں پر اپنے وطن کو اس سے کیوں تشبیہ دی ہے، یہ ہمارا سوال ہے۔ اس کا جواب آپ کو آگے سلائیڈ میں شو ہو رہا ہوگا۔ اس کا جواب ہے، شاعر نے اپنی کھیتوں کی مٹی کو لال یمن اس لیے کہا ہے کیونکہ لال یمن سرخ رنگ کا ایک قیمتی اور خوبصورت پتھر ہوتا ہے۔ شاعر اپنے وطن کی مٹی کو بھی بہت قیمتی اور زرخیز اور عزیز سمجھتا ہے، اس لیے اس نے اس کو لال یمن سے تشبیہ دی ہے۔ جی کلاس، میں آپ کو لال یمن ریڈ جیم اسٹون دکھاتی ہوں، آگے سلائیڈ میں آپ کو شو ہوگی۔ یہ ریڈ جیم اسٹون، اس کو لال یمن بولتے ہیں، یہ رنگز وغیرہ یا عقیق وغیرہ میں یوز ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 2 ہے، نغمے کے آخری بند کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس کا جواب ہے، نغمے کے آخری بند میں شاعر اپنے کسانوں اور وطن کے لوگوں کو محنت کرنے اور وطن سے محبت کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ آگے کوسچن نمبر 3 کی جانب چلتے ہیں۔ کوسچن نمبر 3 ہے، وطن کی سرحدوں پر کس کا پہرا ہے؟ اس کا آنسر ہے، وطن کی سرحدوں پر ایمان کا پہرا ہے، یعنی ہمارے فوجی بہادر اور دیندار ہیں۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، شاعر نے فوجی سپاہیوں کو کسے تشبیہ دی ہے، مثال دے کر بتائیے۔ اس کا آنسر ہے، شاعر نے فوجی سپاہیوں کو خیبر شکن سے تشبیہ دی ہے، یعنی کہ وہ حضرت علی کی طرح بہادر اور دلیر ہیں۔ کس سے تشبیہ دی ہے؟ خیبر شکن سے۔ آگے کوسچن نمبر 5 ہے، تن کو چاند اور پھول کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو جی کلاس، اس کا آنسر ہے، وطن کے لوگ
اپنی محنت، ہنر اور اچھے کاموں سے وطن کو چاند کی طرح روشن اور پھول کی طرح خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ہوپ سو آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جو بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کو آپ نے نیٹلی اسی طرح جس طرح میں نے رائٹ کیا ہے اپنی کاپیز پر، نیٹ کاپیز پر رائٹ کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔